آج میں آپ کے سامنے دو بہت ہی اہم بات رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ کا مہینہ ذوالحجہ کتنا عجیب مہینہ ہے، اور دوسری یہ کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو قربانی کرنے والے پر اللہ نے کون سا حکم لگایا ہے۔ سب سے پہلے ذوالحجہ کے بارے میں سمجھے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب سوچیں کہ اللہ نے خود ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو کہ اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں نیک عمل کرنا محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ یہ حدیث ہمارے دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں 1 روپیہ صدقہ دے، 2 رکعت نفل پڑھے، ایک بار سبحان اللہ کہے، تو اس کا ثواب سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں سے سب سے بڑا دن یوم عرفہ ہے۔ 9 ذوالحجہ کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، اور جو لوگ حج پر نہیں ہوتے ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر 10ویں ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ آتی ہے۔ یہ دن اللہ کے قرب کا دن ہے۔ اس دن ہم اللہ کے حکم پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو، تو انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ کو ان کی اطاعت اتنی پسند آئی کہ اس نے بیٹے کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور فرمایا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تب سے قیامت تک امت محمدیہ پر قربانی کی سنت جاری ہو گئی ہے۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر اور محبت ہو تو معمولی سا جانور بھی قبول ہو جاتا ہے، اور اگر دل خالی ہو تو 1000 اونٹ بھی بے فائدہ ہیں۔ پھر 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی تکبیر کہنا، ذکر کرنا اور قربانی کا گوشت کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اور کسی شخص نے نیت کر لی ہو کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس کے لیے ایک خاص حکم ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس نے قربانی کرنے ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن، سر کے بال، بغل کے بال اور زیر ناف کے بال نہ کاٹے۔ یہ حکم واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی بھول کر یا مجبوری میں کاٹ لے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت کا ثواب چھوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو خود قربانی کر رہا ہو، گھر کے باقی افراد پر یہ پابندی نہیں ہے۔ اگر باپ قربانی کر رہا ہے تو بیوی اور بچے اپنے ناخن بال کاٹ سکتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ قربانی کرنے والا حج کرنے والوں سے مشابہت اختیار کرے۔ حاجی جب احرام باندھتے ہیں تو وہ بھی بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو جو شخص حج پر نہیں جا سکا وہ اپنے گھر بیٹھے ہی اس عمل سے مشابہت اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے۔ جیسے جانور قربان ہوتا ہے، ویسے ہی قربانی کرنے والے کے بال اور ناخن بھی قربانی کے وقت تک محفوظ رہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ بھی اس کے ساتھ گواہی دیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس دوران نہانا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، بیوی سے تعلق رکھنا سب جائز ہے، صرف بال اور ناخن نہ کاٹنے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احرام کی طرح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے جس میں نرمی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔
حج کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لاکھوں روپے، وقت، صحت، ویزا یہ سب چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ انتظام کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھر بیٹھے ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کر کے، تکبیر پڑھ کے، روزے رکھ کر، صدقہ دے کر اور قربانی کر کے وہی ثواب حاصل کر لیں جو حاجی حاصل کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ جب ذوالحجہ داخل ہوتا تو وہ دنیا کے کام کم کر دیتے اور عبادت میں لگ جاتے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن آتے تو وہ اتنی عبادت کرتے کہ طاقت جواب دے دیتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کریں۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، خاص طور پر 9 تاریخ کو۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھیں، گھر میں، دکان میں، سفر میں، جہاں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کی آواز بلند کریں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کا انتظام کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ دل میں نیت کر لیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے سال ضرور کریں گے۔ نیت پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی ناخن اور بال کاٹ لیں تاکہ پھر 10ویں تاریخ تک سنت پر عمل کر سکے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی نیت اور اللہ کی رضا کی طلب چاہیے۔ یہ دن دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج قبر میں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان غافل لوگوں میں شامل ہو جائیں جو یہ دن گزر جانے کے بعد پچھتاتے ہیں۔